السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہم لوگ رحمت عالم کانفرنس و عرس مقدس حضور پیر طریقت عارف باللہ سرکار مکی شاہ رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مقدس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرمائے۔ پورا مجمع نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، نہ جانے کتنے سالوں سے جلسے اور کانفرنس میں آپ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کے بعد بھی یہ کہا جائے کہ آپ کہاں بیٹھے، سامنے کی ساری کرسیاں خالی ہیں اور آپ نے خود یہ آپ کے گھر کا جلسہ ہے، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ کا جلسہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال، بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ دل سنبھال کر کے۔ ایک ایسے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں، یہ پورا علاقہ حضور سرکار مکی شاہ رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے والوں کا علاقہ ہے۔ ایسی بارگاہ کہ خلیفہ سرکار سلطانی حضرت سرکار چاند پور فتح شریف رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ اس علاقے میں تشریف لایا کرتے تھے تو ہر سرکار مکی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر آپ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، وہاں جا کر آپ دعائیں کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گئے اور جا کر کے آپ نے چادر پوشی کر دیا۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ گئے اور آپ نے جا کر کے فاتحہ خوانی کا اہتمام کر لیا، بلکہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی پوری زندگی اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو جنگل کو مانگل بنا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جن علاقوں میں دین کا پیغام نہیں پہنچا، جن علاقوں میں لوگ شریعت کی باتیں نہیں جانتے تھے، اللہ کے ولی ان علاقوں میں جا کر کے دین کا کام آپ نے کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج بھی ان علاقوں میں آپ جائیے جہاں جانے کے لیے صحیح سے سڑکیں نہیں ہیں، جہاں بجلی کی ویوستھا نہیں ہے، لیکن آپ اس آبادی میں جائیے، اس گاؤں میں جانے کے لیے صحیح سے راستہ نہیں، لیکن وہاں کی مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے، وہاں کے مدرسوں میں بچے قرآن کی تعلیم پاتے ہیں، اس بستی کے لوگ اذان کا مسئلہ جانتے ہیں، اس بستی کے بچے فاتحہ پڑھنا جانتے ہیں، اس بستی کے لوگ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ آخر وہاں تک قرآن کا پیغام پہنچا کیسے، اذان دینے کا طریقہ لوگ جانے کیسے، وضو کا طریقہ لوگوں نے جانا کیسے، بڑوں کا ادب چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا طریقہ جانا کیسے۔ تو آج کے رحمت عالم کانفرنس سے پیغام لے کر کے جاؤ، اے مکی شاہ سے محبت کرنے والے، آج کے عرس مقدس سے پیغام لے کر کے جاؤ کہ وہ اللہ کے ولی اس علاقے میں جاتے تھے تو وہ سونے کی فکر نہیں کرتے، وہ کھانے کی فکر نہیں کرتے، وہ رہنے کی فکر نہیں کرتے، بلکہ ایک ایک لمحہ وہ دین کی خدمت میں گزار دیا کرتے تھے۔ ایک ایک لمحہ وہ اس علاقے میں قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے کے لیے وقت گزار دیا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوست سے منہ سے بہتر آپ جانتے ہیں، بہت سے ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، بزرگ قاضی شریعت کی موجودگی ہے، علماء تشریف فرما ہے۔ آپ بتائیے کہ اس ہی علاقے میں جب سرکار سلطانی کے ایسے عاشق حضور صوفی یوسف علی
रहमत अल्लाह अलैह सरकार चांदपुर फतह की ज़ात बाबरकत आप तशरीफ लाते और कई कई हफ्तों तक आप क़याम पजीर रहते, लोगों को करीब बुलाते, किसी को नमाज पढ़ने का तरीका बताते, किसी को वजू करने का तरीका बताते, किसी को फातिहा पढ़ने का तरीका बताते, किसी को जानवर ज़िबा करने का तरीका बताते। आज जो इस्लाम का पैगाम, आज जो ये इस्लाम की बहारें आप तक पहुंची है, वो शेख पूरा करनौती और इस इलाके के सुन्नी हुजूर मुसलमानों, सरकार सुरकाही की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने वालों याद रखो, यकीनन ये बुजुर्गों के कदमों की बरकतें हैं, ये बुजुर्गों के कदमों की बहारें हैं। तो आज हमारे सरों पर टोपियां नजर आ रही है, आज हमारे चेहरे पे दाढ़ियां नजर आ रही है, आज हमारे जिस्मों पर इस्लामी लिबास नजर आ रहे हैं। ये किसी और का सदका नहीं, ये हमारे बुजुर्गों की मेहनतों का सहारा है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, जिन बुजुर्गों की बारगाहों में इसका भी ख्याल रखा गया कि बुजुर्गों की बारगाह में ऐसा खाना नहीं बनता जो कोई भी आदमी आए और वो खाना ना खाए, बल्कि ऐसे खाने का इंतजाम, लंगर का इंतजाम होता है खानकाहों में। वो खाना कोई भी खा सकता है, किसी भी धर्म का मानने वाला खा सकता है, किसी भी मजहब का आदमी वो खाना खा सकता है, किसी को उस खाने से एतराज ना हो। यानी जब खानकाहों में दस्तरखान लगता है, वहाँ उनसे उनका मजहब नहीं पूछा जाता, वहाँ उनसे उनका धर्म नहीं पूछा जाता, वहाँ उनसे उनका आधार कार्ड नहीं चेक किया जाता, बल्कि बुजुर्गों की जिंदगी तो ऐसी है जैसे नदी के बहते हुए पानी की तरह है। कोई उसी पानी से वजू करके अपनी इबादत करता है, कोई उसी पानी से स्नान करके वो अपनी इबादत कर जाया करता है। खुदा के वास्ते हमारे इन बुजुर्गों ने पूरे भारत के कोने कोने में इस्लाम का पैगाम इसी मोहब्बत के साथ फैलाया है। आज के इस रहमत आलम कॉन्फ्रेंस से आपका पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि आज वो मोहब्बत कहाँ है जो हमारे बुजुर्गों ने हम तक पहुंचाने का काम किया। आज वो अखलाक हमारे बीच कहाँ है जो हुजूर सरकार सुरकाही ने अपनी तालीमात के जरिए हम तक पहुंचाने का काम किया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर के जाइए, आज इस दिन से मुकद्दस से पैगाम लेकर के जाइए कि जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने दीन का पैगाम हम तक पहुंचाया है, हम उसे अखलाक के साथ दूसरों तक पहुंचाने का काम करेंगे, हम उसे मोहब्बत के साथ दूसरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। हजरात, जलसे कॉन्फ्रेंस आए दिन होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन जब आपने जलसे को किसी अल्लाह के वली के नाम की तरफ मंसूब कर दिया है तो आपको चाहिए कि उस अल्लाह के वली का वास्ता है कि आप बैठ करके उलमा के बयानात को समाअत करें। आज मैं आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूँ कि आज बदअकीदगी बढ़ती जा रही है, उसके रोकथाम के लिए न जाने कितने जलसे कॉन्फ्रेंस होते हैं, लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, वो कल का जमाना था जब जलसों की बागडोर हमारे उलमा के हाथ में हुआ करते थे। लोग कहते कि हजरत आप इस खतीब को बुला दीजिए, जिस खतीब के बुलाने से अगर रात में तकरीर हो तो कम से कम तकरीर के बाद 10 लोग ऐसे हो जो बेनमाजी हो, खड़े होकर कहे कि मैं आज से नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा। कल के कॉन्फ्रेंस होते थे, उलमा के मशवरे से जलसे हुआ करते थे, मुफ्तियाने किराम खतीब का इंतखाब करते थे। नतीजा यह क्या होता था कि उस जलसे से 10-20 नौजवान खड़े होते कि हम बगैर लेन देन के निकाह करने के लिए तैयार हैं। कल बुजुर्गों के मशवरे से जलसे कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे, नतीजा यह होता था कि जलसा खत्म होने से पहले 10-20 नौजवान आकर के शराब से तौबा करते कि हजरत मैं शराब से तौबा करना चाहता हूँ, मुझे तौबा करवाइए और फिर से मुझे कलमा पढ़ाकर सच्चा और पक्का मुसलमान बना दीजिए। लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, माफ कीजिएगा, जब खतीब का इंतखाब आपने शुरू किया, यानी जो आदमी इंजीनियर हो वो डॉक्टर का काम करने लगे और जो डॉक्टर हो वो इंजीनियर का काम करने लगे। फतवा क्या है वो तो मुफ्ती साहब जानेंगे, आम आदमी चाय के होटल पर फतवा देना शुरू कर दे तो हजरात, हमारे इस वैशाली जिला में तकरीबन 20 से 25 नहीं 50 जलसे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी एक जलसा उनका होता है, हमारे जलसों पे पानी फिरता हुआ नजर आता है। आप जलसे कीजिए, लेकिन इन उलमा के मशवरे से जलसे को मकसद बनाइए, नाते भी खूब सुनिए और उलमा का बयान भी बैठ कर
کے اطمینان سے سنیے تاکہ آپ کے کن پٹی میں نہ کوئی سمجھا دے کہ عرس کرنے سے کیا فائدہ، جلسہ کرنے سے کیا ہوگا، فاتحہ کرنے سے کیا ہوگا، سلام پڑھنے سے کیا ہوگا۔ کیا جواب آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تقریریں وہی پسند آتی ہیں جو تقریر میں ہمیں خوب ہنسائے، جو تقریر میں ہمیں ایسی بےہودہ والی باتیں کہیں جن باتوں سے ہمارے سماج اور معاشرے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ نعت میں آپ کو پیر صاحب کی قصیدہ خوانی چاہیے، یعنی جن کا عرس ہے ان کے نام کا پتہ نہیں، لیکن تہنیت کے اشعار اتنے پڑھے جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی صاحب عرس کن کا ہے، یعنی حضرت اسٹیج پر ہیں، ان کا عرس ابھی سے ہونے لگا ہے کیا؟ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ آخری جملے آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں اور دوستوں، جو اپنے علاقے کے ایسے علماء ہیں، ایسے ائمہ ہیں جو مسلک کا، ملت کا درد رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جلسے ہوتے ہیں، مفتی صاحب قبلہ کی صدارت میں جلسہ، اور حضرت کو اسٹیج پر پتہ چلتا ہے کہ میری صدارت میں جلسہ ہے۔ ایسے غیر معیاری خطبہ، غیر معیاری نوٹ خاں جسے میرے بزرگ اور دوستوں وضو کا طریقہ بھی معلوم نہ ہو، غسل کے فرائض بھی معلوم نہ ہو، آپ نے پوسٹر شائع کروا دیا کہ ضلع ویشالی کے قاضی شہر کی صدارت میں جلسہ ہے۔ قاضی صاحب کو تو معلوم ہی نہیں خطیب کون ہے، شاعر کون ہے، نقیب کون ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں، ریل گاڑی ٹیمپو چلانے والا ڈرائیور چلائے گا تو ایکسیڈنٹ کی گھٹنا ہوگی ضرور۔ جیسے ملک کے حالات بگڑے ہیں، کام جس کا ہے اسی کے حوالے وہ کام کیجئے، انشاءاللہ وہ کام اچھا ہوگا۔ یہ جلسہ بہت اچھا ہے، اس سے قوم کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ قائد اہل سنت حضور رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ جلسہ بیکار ہے، وہ جلسہ اس باج عورت کی طرح ہے کہ جلسہ ہو عقل ہو کر کے کوئی مدرسہ وجود میں نہ آئے، جلسہ ہو کوئی مسجد وجود میں نہ آئے، جلسہ ہو کوئی تحریک وجود میں نہ آئے، جلسہ ہو کوئی تنظیم وجود میں نہ آئے۔ سرکار علامہ ارشد القادری فرمایا کرتے تھے، جلسہ ایسا ہو، رات کو جلسہ ہو تو صبح لوگ اگر اس آبادی میں مسجد نہیں ہے تو مسجد کی تعمیر کے لیے تیار ہو جائیں، رات کو کانفیڈنس ہو، اور اگر اس گاؤں میں بچوں کے تعلیم کے لیے مدرسہ نہیں، افسوس ہوتا ہے، رونے کا کام وہ سرکار سلطانی جنہوں نے علاقے میں گھوم کر کے لوگوں کے سامنے آپ نے گزارشیں کی کہ آپ اپنا چبوترا دے دیجئے، آپ اپنا دروازہ دے دیجئے۔ جب لوگوں نے پوچھا سرکار سلطانی سے کہ حضور کیا آپ خانقاہ کے لیے زمین مانگ رہے ہیں یا اپنے رہنے کے لیے، تو سرکار سلطانی فرمایا کرتے تھے، میں فقیر آدمی ہوں، جیسے علی کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رہنے کے لیے زمین کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری بستی میں جو زمین کا مطالبہ کر رہا ہوں، میرا مقصد ہے کہ تعلیم قرآن بچوں میں عام ہو جائے، میرا مقصد ہے کہ ہر بچہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے، میرا مقصد ہے کہ گاؤں کی خواتین اسلامی اور شریعت کا مسئلہ جان جائے۔ آج افسوس ہوتا ہے، آج ان کے پیغامات کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، پیغام لے کر کے جائیے، یاد رکھیے بزرگوں کے دامن سے جب تک آپ جڑے ہوئے ہیں آپ کا وجود سلامت رہے گا، آپ کی پہچان باقی رہے گی، آپ کا وقار باقی رہے گا۔ لیکن اگر آپ اس سے ذرہ برابر بھی ہٹیے گا تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہوگا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یقیناً ان سچوں کی جماعت میں ایک کڑی اولیاء اکرام کی بھی ہے، بزرگوں کی بھی ہے۔ اس لیے خالی مزار پر جا کر چادر چڑھا کر فاتحہ پڑھ کر اگربتی جلا کے نہیں لوٹیے، بلکہ ان کا جو مشن تھا
ان کا جو پیغام تھا اصل اس پہ آپ کو عمل کرنا ہے. جو وہ اللہ والے پوری زندگی جو پیغام دیتے رہے اس پہ اگر آپ نے عمل کر لیا, جلسہ کرانے کا بھی مقصد حل ہوگا, عرس میں آپ کے آنے کا بھی مقصد حل ہوگا, علماء کے بلانے کا بھی مقصد حل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بآواز بلند پورا مجمع پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف کا ورد کر لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.